ان کو نبی الاسلام کے مزاج کا کافی اندازہ تھا، چونکہ انہوں نے اچھا خاصا وقت حضور کے ساتھ گزارا تھا. نبی الاسلام کے کئی ایک بڑے جو ڈیسیژن تھے ان میں مشورہ آپ ان سے کرتے تھے. ان کو یہ بات پتہ تھی کہ نبی الاسلام کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ جو لوگ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں انہیں مین سٹریم میں لایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے قبائلی سسٹم کے اندر جو بانڈ ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. انسان اپنی دشمنی کو بھلاتا نہیں ہے. انسان ہے نا. تو اس سٹرانگ سسٹم میں جب وہ قبائل مسلمان جو ہوئے جن کے آباء و اجداد کے ساتھ صحابہ نے جنگیں لڑی ہوئی تھی، اور صحابہ کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان کے سامنے اس کے باپ کا قاتل آئے تو انسان کے دل پہ ایک بار یعنی ایک گراں تو گزرتی بات. تو نبی الاسلام کی بھی کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ جو لیٹ کمرز ہیں ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، کہ کبھی ان کے اندر کوئی اس طرح کی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو. اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر حضرت عمر نے کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو مین سٹریم میں کبھی بھی لے کے نہیں آئے. یہ حضرت عثمان کے دور میں ایسے لوگ اوپر آئے ہیں، پھر حضرت علی نے ان سب کو مسلط کیا، اور اسی وجہ سے حضرت علی کی خلافت کو بنو امیہ نے ایکسیپٹیبلٹی نہیں دی. رہ گیا حضرت معاویہ والا معاملہ، تو یہ ایک ٹوٹلی ایک حادثہ تھا، اور حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن ایک جو حضرت عمر کا جنرل رول تھا نا کہ وہ 4 سال سے زیادہ کسی کو بھی کسی عہدے پر نہیں رہنے دیتے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسے معزول کر دیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہے، پرشین امپائر انہوں نے قادسیہ میں گرائی ہے، گورنر تھے ایران، حضرت عمر نہیں بنایا، لیکن 4 سال پورے ہونے سے پہلے انہیں واپس مدینہ شریف بلا دیا. حضرت عمر بن عاص فاتح مصر تھے، ان کو بھی پوسٹ سے ہٹا دیا. کیوں؟ تاکہ کوئی شخص اپنی پارٹی اور جتھا نہ بنا. خطرہ ہوتا ہے نا ایک اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ کوئی اس طریقے سے سامنے نہ آ جائے جو پھر سسٹم کو چیلنج کرنا شروع کر. اور یہ ان کی مینجمنٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی. حضرت معاویہ کی یہ قسمت تھی، آپ سمجھ لیں کہ حضرت عمر کے دور میں ان کے 4 سال پورے نہیں ہوئے تھے، ورنہ 4 سال کے اندر وہ بھی اس عہدے سے معزول تھے. پھر 11 سال ان کو حضرت عثمان والے بھی مل گئے، اور 15 سال میں ظاہر ہے کہ ایک پھر لوگوں کے ساتھ ذاتی ایفیلیشن ہو جاتی ہے ایک حکمران، اور پھر حکمران بھی ایسا ہو کہ جو مال غنیمت جو ہے وہ ان پہ نشاور بھی کرتا ہو، وہاں کے جتنے وار لارڈز ہیں ان کی وہ ان کو انٹرٹین کرتا ہو، تو سب لوگ اس سے خوش ہوں گے. تو نیچرل چیز ہے. تو اس اعتبار سے وہ دنیاوی طور پر لکی رہے. میں آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کر رہا ان کا بنانا. تو اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے آلریڈی، اور میں نے اس میں شیخ زبیر صاحب کا وہ کلپ بھی ڈالا تھا. شیخ زبیر علی صاحب سے جو میرے 100 کوسچنز ہیں 17 جون 2009 کو، اس میں بھی انہوں نے ڈسکشن کرتے ہوئے یہ بات کی کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو حضرت معاویہ کے بھائی تھے، اور جنگ یرموک میں وہ رومن امپائر کے خلاف ابو عبیدہ ابن جراح کے چند بڑے کمانڈروں میں سے تھے. ان کا ذکر خیر ہو رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ علی بھائی یہ وہی یزید بن ابی سفیان ہے جن کی وجہ سے پھر حضرت معاویہ بھی اوپر آ گئے. اب یہ جملہ ایک چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر ایک پوری قیامت ہے. اس کی شرح میں آپ کو اب بیان کرتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو عین میدان جنگ میں آرمی چیف لگا دیا. اس علاقے میں حضرت عمر نے جس فوج کو لیڈ کر رہے تھے خالد ابن ولید، تاکہ لوگوں کے اندر سے شخصیت پرستی ختم کی جائے، کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فتوحات خالد ابن ولید کی وجہ سے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جنگ یرموک میں کامیابی کے بعد سیدنا عمر نے جو خطبہ دیا مسجد نبوی میں، وہ عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہے بڑا زبردست. جو لوگوں کے دلوں میں قلق تھا نا، اب حضرت عمر کو تو موقع مل گیا نا، فل ٹاس ملی، تو انہوں نے کہا میں ماروں گا چھکا، کہ جو تم لوگ خسر بسر کر رہے تھے کہ بھئی وہ شخص جس کی وجہ سے اتنی فتوحات ہو رہی ہیں، سب سے مین جنگ میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ جو فائنل میچ ہو رہا ہے، اس میں آپ نے کیپٹن ہی ہٹا کے تو اس کو سپائی کر دیا ہے اور ایک نیا کیپٹن بھیج دیا ہے، اور پھر اس نے وہ میچ جتوا بھی دیا. تو پھر حضرت عمر کو موقع ملا. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو خالد ابن ولید کے ساتھ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. میں جب لوگوں کی گفتگو سنتا تھا کہ کل کو جب خالد نہیں رہے گا تو پھر اس جہادی معاملات کا کیا بنے گا، تو مجھے یہ چیز کلک کی کہ لوگ جو ہیں وہ تو شخصیت پرستی کا شکار ہیں. ان کا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی. دوسرا، جب کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی ہمیں وار لارڈ نہیں چاہیے جو رعایا کو ہینڈل کرے، بلکہ ایسا شخص چاہیے جسے ہیومن مینجمنٹ آتی ہو. اور خالد ابن ولید تو سال ہا سال سے تلوار اور گھوڑے پہ بیٹھا، میں تلوار ہاتھ میں پکڑ کے، ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی.
ہیومن مینجمنٹ کے لیے تو سافٹ بندہ جس کو اچھی صحبت ملی ہوئی ہو، نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہو، صبح و شام آپ کے ساتھ گزارے ہوئے ہوں، تو ابو عبیدہ ابن جرح سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہر امت کا ایک امین ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جرح ہے۔ تو کل کو جب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آئے گی تو یہاں پہ ایسا شخص حکمران ہونا چاہیے جو تلوار اور گھوڑے والا نہ ہو بلکہ ہیومن مینجمنٹ جانتا ہو۔ تو یہ ریزن پھر انہوں نے اس وقت بیان کیا۔ اب ابو عبیدہ ابن جرح تو بن گئے وہاں پہ گورنر۔ اس کے بعد عمر سیریز میں وہ بھی فلم آیا جب حضرت عمر ملنے جاتے ہیں، ان کی حالت وہاں دیکھتے ہیں کہ قلعے کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں انہوں نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے، درویشی کی زندگی۔ تو وہاں پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ دنیا نے ہر شخص کو دھوکہ دیا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جرح کے، اسے دنیا نہیں بیٹ کر سکتی۔ جنگ صفین اور جنگ نہروان لڑی، لیکن خلفائے راشدین کے دور میں جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ میں شرکت نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، میں اس سوال کو نیگیٹو نہیں لیتا، پازیٹیو ہی لیتا ہوں۔ یقیناً اچھی انٹینشن سے کسی نے پوچھا ہوگا، لیکن میں جان کی امان پاؤں تو اس کے اوپر صرف اتنا عرض کروں کہ کیا قادسیہ اور یرموک حضرت عمر نے لڑی ہیں خود؟ وہ تو خلیفۃ المسلمین تھے، تو یہ کہیں گے نہیں لڑی۔ تو ان سے پوچھے اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہیں گے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے امیر تھے، وہ آگے جا کے شہید ہو جاتے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ جاتی۔ یہ بھی وہ کہے گا جس کو تھوڑا بہت کوئی علم ہوگا تاریخ کا، باقی تو منہ ہٹ کے بیٹھ جائے گا اے کے سوال کرتا ہے۔ تو اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عمر خود قادسیہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ یرموک سے زیادہ سخت جنگ قادسیہ کی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو رومن امپائر تھی نا، ان کے آج کی جس طرح آپ سمجھ لیں امریکہ، صدیوں سے وہ ورلڈ چیمپئن تھے، سپر پاور تھے۔ اگر ان کو کوئی چیلنج کرتی تھی تو پرشین امپائر کرتی تھی، لیکن وہ چونکہ چیمپئن تھے، ان کے فوجی مراد کے اور آسانیوں کے عادی ہو چکے تھے۔ لیکن جو پرشین امپائر تھی نا، یہ چونکہ عرب کے نزدیک تھی، جس طرح عرب کے لوگ ٹف جنگجو تھے نا ریگستانوں کے، تو جو یہ فارس کے لوگ تھے نا ایران کے، پرشین امپائر کے، یہ بھی ان کے لیول کے ٹف لوگ تھے۔ بلکہ ان کے پاس تو ہاتھی بھی تھے، عرب کے گھوڑے تو ہاتھی دیکھ کے بھاگ جاتے تھے۔ بڑی مشکل سے پھر مسلمانوں نے 8,500 مسلمانوں کی قربانی سے قادسیہ جیتی گئی ہے۔ وہ آپ عمر سیریز سر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے قادسیہ کیا ہوئی ہے۔ تو نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خطبہ موجود ہے جو میں نے جو ہے مسئلہ 162A میں بیان کیا تھا، کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ خلفائے ثلاثہ کی شان میں مولا علی کے خطبات، 5 خطبات، ان میں سے اب یہ شیعہ کی کتاب کے اندر خطبہ موجود ہے۔ سنی تو ویسے ہی مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ لیا کہ میں قادسیہ کے لیے خود جانا چاہتا ہوں، بڑی جنگ ہے، میں خود لیڈ کروں۔ لیڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نچلے لوگوں کا مورائل بلند ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے آ کے ان کو سمجھایا، اور بڑے زبردست الفاظ ہیں، ورڈ بائی ورڈ میں نے اس میں پڑھے ہیں نہج البلاغہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جو نا اس وقت مسلمانوں کی، جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا، وہ قلعہ ہو، یعنی جب کسی جانور کو بھاگنے سے بچانا ہونا تو اس کو ایک قلعے کے ساتھ باندھا جاتا ہے، وہ سینٹر ہوتا ہے۔ قلعہ قائم ہے تو جانور قائم ہے، قلعہ اکھڑ گیا تو گیا۔ تو ان کا تم مسلمانوں کا اس وقت سینٹر ہو، اگر تم مارے گئے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی، تم اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دو۔ سعد بن ابی وقاص کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
خدا نہ خواستہ ہم نے شکست کھائی اس جنگ قادسیہ میں تو ہم پیچھے سے اور کمک روانہ کر دیں گے عرب کے لوگوں کو جمع کر کے، تو پھر ایک اور مارکا لڑ لیں گے. کم از کم تم پیچھے ہوگے تو لوگوں کو جمع تو کر سکو گے، ورنہ مسلمانوں کو تو پہلی فکر یہ پڑ جائے گی خلیفہ ہی مارا گیا. جیسا کہ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تھی تو صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی تھی، تو حضرت عمر نے مشورہ قبول کیا. تو سیدنا عمر نہیں گئے. سیدنا عمر کی ایک عادت تھی کہ وہ جتنے سینئر صحابہ ہیں نا ان کو تھنک ٹینک کے طور پہ اپنے ساتھ رکھتے. اس لیے آپ دیکھیں سعد ابن ابی وقاص نے جیسے ہی فتح کیا نا پرشیا، انہوں نے واپس بلا لیا کہ تمہارا مدینے میں ہونا ضروری ہے. ابو عبیدہ ابن جراح نے یرموک میں جب کامیابی حاصل کی تو ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ واپس آ جاؤ. وہ تو طاعون کا مرض ہوا تو وہ شہید ہو گئے وہیں پہ طاعون کے مرض میں. تو سیدنا عمر جتنے سینئر اصحاب تھے نا ان کو اپنے ساتھ مدینے میں رکھتے تھے تھنک ٹینک کے طور پہ کہ ان کے مشوروں سے چلنا ہے. یار دوسرا ان لوگوں نے اپنی زندگی میں تھوڑی جنگیں لڑی ہوئی تھی. خیبر آپ کو کس نے جتوایا ہے؟ مولا علی نے. خندق پہ کس نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے؟ مولا علی نے. بدر میں 20 سے زیادہ کافروں کے سردار کس نے قتل کیے ہیں؟ مولا علی نے. عہد میں بھی. تو اتنی جنگیں تو لڑ چکے ہوئے تھے. خلفائے راشدین کے دور میں ان کا جنگ لڑنا کوئی ضروری نہیں تھا، ان کی تو پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی. اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ انہوں نے جنگوں میں. یار جوانی تو سب کو پیاری ہوتی ہے. حضور کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر پتہ کتنی تھی؟ 34 سال. اور جتنی آپ جنگی کارنامے سنتے ہیں وہ 34 سال سے پہلے کے تھے. میری 42 سال ہونے والی ہے، آپ اندازہ کر لیں. 34 سال میں خیبر ہو چکی ہوئی ہے. تو خیبر کب لڑی گئی؟ جب حضرت علی کی عمر 28 سال تھی. آلموسٹ 28 سال کی عمر میں انہوں نے ابن عبد الواد کو قتل کیا ہے، جو 100 بندوں سے اکیلا لڑ لیتا تھا. مرہب کو قتل کیا ہے خیبر میں، ابن عبد الواد کو خندق میں، اور خندق تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہے. تو حضرت علی جو کہ تھنک ٹینک تھے، یعنی انٹیلیجنشیا آپ کہہ لیں. حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس تھے حجاز کے. کوفے کے چیف جسٹس ابن مسعود، شام کے چیف جسٹس ابو درداء، اور مدینہ میں چیف جسٹس مولا علی. تو وہ تو ایک مین پوسٹ کے اوپر تھے، اس لیے جنگیں نہیں لڑی. اب رہ گیا کہ وہ بعد میں جنگ جمل صفین نہروان کے لیے کیوں چلے گئے؟ وہ اس لیے چلے گئے کہ اس وقت مسلمانوں میں ہی 2 گروہ بن گئے. حق ایمبیگوس ہو گیا تھا، مبہم ہو گیا تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ حضرت علی خود میدان جنگ میں اترتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ اگر حضرت علی باغیوں کے خلاف قتال کر رہے ہیں جنگ جمل صفین اور نہروان میں تو یہ قتال حق پہ مبنی. کسی کو بھیجتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار ادھر سے تو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر آ گئے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ادھر سے عمار ابن یاسر چلے جاتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار وہاں تو حضور کی بیوی ہیں، اتنے جیے صحابہ ہیں، چلیں عمار ابن یاسر سیدہ عائشہ کے علاوہ باقیوں سے تو تگڑے تھے لیکن پھر بھی، لیکن مولا علی خود جاتے تو پھر اس میں، ورنہ تو جنگ جمل ہار جانی تھی انہوں نے اگر حضرت علی خود نہ جاتے. عبداللہ ابن سلام ویسے گھوڑے کے آگے کھڑے ہو گئے تھے. کہا تھا امیر المومنین آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے، مجھے خطرہ ہے آپ مدینے سے نکل گئے پھر قیامت تک دارالخلافہ مسلمانوں کا مدینہ نہیں بنے گا. حضرت علی کو بھی اس بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ جو فتنہ ہے یہ اس سے بڑا فتنہ ہے جس کو دبانا ضروری ہے. تو پھر سیدنا علی وہ کہتے ہیں جی کوفے دارالخلافہ شفٹ کر دیا تھا. آپ مدینے میں رہنے دیتے تو مدینے میں رہتے نا. قصاص عثمان کے لیے آپ مجھے پاکستان میں بتائیں، یہاں پہ بھی دھرنا دینے والوں کو اتنی تمیز ہے کہ دھرنا کدھر دیتے ہیں؟ پشاور میں دیتے ہیں، کراچی میں، اسلام آباد میں. کیوں؟ کیپٹل سٹی ہے. تو خلفائے راشدین کے دور میں کیپٹل سٹی کون سا تھا؟ مدینہ. لیکن دھرنا دینے والے بصرہ اور کوفہ پہنچ گئے 1000 کلومیٹر دور کہ ہم خود بدلہ لیں گے، قانون کو ہاتھ میں لیں گے. تو پھر حضرت علی کی مجبوری تھی کہ آپ بھی ادھر چلے جاتے ہیں. پھر کوفہ ایک فوجی چھاونی تھی جہاں سے سب کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، رومن امپائر کو بھی جو گر چکی تھی اور پرشین کو بھی. وہ سینٹر میں، اس لیے حضرت عمر نے اپنے دور میں سے فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا تھا. بہرحال پھر حضرت علی کے جانے کی وجہ سے یہ معاملات سیدھے ہوئے، تو ان کی مجبوری تھی جانا، ورنہ لوگوں کے لیے معاملات ایمبیگوس ہو جاتے. آج تک بھی لوگوں کو سمجھ آ رہی. تو اس زمانے میں جنہوں نے لڑنا تھا انہوں نے کیا لڑنا تھا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے نا، حضرت عمار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا. بخاری کے الفاظ ہیں وہ ممبر کی نچلی سیڑھی پہ بیٹھے اور حسن ابن علی کو اوپر والی سیڑھی پہ رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں جنتی نوجوانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے مولا علی کا بچہ. اور کہا لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، رسپیکٹ کم نہیں کی، آخرت جنت میں بھی عائشہ حضور کی بیوی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ اولو الامر منکم اس وقت مولا علی ہیں اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو جب یہ سینیریو اس وقت مولا علی کی مجبوری تھی وہاں سے نکلنا. اور آپ دیکھیں انہوں نے بعد میں پھر کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی.
جمل میں جو دوسری طرف سے مرے ان کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، خود سیدہ عائشہ کو عزت اور احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت علی نے جنگیں نہیں لڑی ہیں، حضرت علی نے تو آپ کو سپر پاور بنوایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی سب کچھ بنا کے آپ کے حوالے کیا ہے، تو آرٹیکل پھر بھی نہیں سامنے آ گیا، اور جب برا وقت آیا پھر بھی حضرت علی کے گھاٹے فٹ ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میں اس سوال کے جواب کے اینڈ پہ وہ حدیث بیان کروں گا جو المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے کربلا والے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تیری مثال میری امت میں قوم سمود کی اونٹنی کی سی ہے، جس طرح قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا تو اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا اور تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا۔ استغفر اللہ تو بولی۔ تو مولا علی کی شہادت کے بعد جس طرح قوم سمود کی اونٹنی مری تھی تو قوم سمود پہ عذاب آیا تھا، حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی امت پہ عذاب آیا کہ آج تک دوبارہ اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہو سکا۔ آج آپ جتنی حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور آپ جناب 1400 سال سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ عمر جیسا حکمران نصیب فرما، تمہاری دعا ہوں تک نہیں قبول ہو رہی ہے، اسے کام بھی بڑا بڑا پایا ہے، بہت بڑا جرم آپ نے کیا ہوا ہے۔ تو لیکن اب آپ دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے، اب لوگوں کو یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ واقعی یار کام ڈالا ہے، اور یہ تبدیلی اسی دور میں کیوں آئی ہے، پہلے تو یہ نہیں تھی۔ اب یعنی بچہ جو ہے وہ جمل صفین نہروان ڈسکس کر رہا ہے، ہمارے تو ابوں کے علماء کو بھی نہیں تھی پتا۔ کیوں؟ اسلام کی دہشت ثانیہ کے لیے ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے لوگوں کو جمل صفین نہروان سمجھ آئے اور اہل بیت کا مقام سمجھو، ورنہ جب آ کے حضرت امام مہدی کے یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھنی ہے کہ علی حق پہ ہے تو انہوں نے کہنا یہ شیعہ ہے، تو کہاں سے ان کی بیعت کرنی ہے؟ ان سے پہلے ہی کام ختم ہو چکا ہوگا ہماری ویڈیوز کی برکت سے۔ یا جدھر لوگ آپ عرب میں چلے جائیں، عدنان ابراہیم ہے، سنی ہے، اکیلے بندے نے تل پٹ کر کے رکھ دی ہر چیز، صحیح فصیح اللسان عربی زبان میں ان کی ویڈیوز رکھی ہیں، انگلش سب ٹائٹل میں آپ کو ملیں گی، حالانکہ ٹائی لگاتا ہے وہ بندہ، فلسطین کے پناہ گزین کیمپوں میں اس کی پرورش ہوئی ہوئی ہے، دنیاوی طور پہ بھی وہ پی ایچ ڈی ہے۔ اور آپ ذرا خلافت و ملوکیت کے اوپر، وہ تو مودودی صاحب کو کی کتابوں کو کوٹ کرتا ہے، الخلافہ والملک، آپ بتا عربی میں ترجمہ ہوا ہے خلافت و ملوکیت کا الخلافہ والملک کے نام سے۔ تو ہر جگہ آواز اٹھی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اور آپ دیکھیں یہ وہ آواز تھی جسے صدیوں تک حکمرانوں نے دبایا ہے، پھر بھی اٹھ گئی ہے، اور جس کے اوپر اربوں ریال لگ رہے ہیں، اینڈ رزلٹ زیرو ہے، نیگیٹو ہے، بلکہ زیرو نہیں ہے، نیگیٹو ہے۔ جب بھی وہ پاک چھوڑتے ہیں تو ادھر سے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی اگلا سوال ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مولا کا لفظ استعمال کیا ہے اور صحیح مسلم میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں، تو پھر سنی اور شیعہ دونوں کے علماء حضرت سیدنا علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائی اس پہ آلریڈی میرا ایک کلپ ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا، اللہ مولا اور علی مولا میں فرق۔ یہاں پہ ہمارے جیلم شہر میں بھی بعض جگہ نا وہ ایک ایکس تنظیم تھی تکفیری پارٹی دیوبند مکتبہ فکر کی، جنہوں نے دیوبندیوں کی کافی بدنامی کروائی، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی تو دیوبندیت کی کمر توڑ دی تھی اس جماعت نے، قدم ہو چکی ہے۔ انہوں نے مختلف جو سرکاری بورڈ تھے نا، ہاسپٹل کا بورڈ ہو گیا، تھانوں کے بورڈ لگے ہوتے ہیں روڈ کے کنارے، ان کے اوپر بھی اللہ مولا رات کے وقت نہ آ کے نہ پینٹ پھیر دیا، ہوتا ہے نا وہ سانچا رکھ کے اوپر پینٹ مارا تو اللہ مولا لکھا گیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل حرام ہے کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی دیوار کے اوپر کوئی اس طرح کا کلمہ جا کے لکھ دیں، چاہے کلمہ اسلام بھی لکھیں، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اور پھر سرکاری جو تنصیبات ہیں وہ سنی شیعہ تو نہیں ہوتی، تھانہ سنی اور شیعہ نہیں ہوتا، جیسے میں نے کہا درود سنی اور شیعہ نہیں ہوتا، اور سید بھی سنی اور شیعہ نہیں ہوتا، تو تھانے سنی شیعہ تو نہیں ہوتے، ہاسپٹل سنی شیعہ تو نہیں ہوتے، وہاں پہ جا کے ان کے بورڈز کے اوپر یہ لکھنا، تو یہ مطلب آپ عجیب و غریب کام کر رہے ہیں۔ پھر وہ آ کے شیعہ، پھر وہ آ کے علی مولا لکھ جاتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ مولا اور ہے، علی مولا اور چیز ہے، یہ دونوں الگ چیز ہیں۔ مولا کا لفظ عربی زبان کے اندر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اہل بیت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، صحابہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہ اپنے کانٹیکسٹ میں بتائے گا کہ یہاں پر مولا کا معنی کیا ہے۔
جس طرح سورۃ البقرہ میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ظاہر ہے یہاں سے تو مولا سے مراد مشکل کشا ہے، وہ تو صرف اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تم سے برائی کو تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے باپ دادا کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اللہ کے سوا جس شخص کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے وہ تمہاری مصیبت اور پریشانی دور کرے گا، تو گویا اسے تم خدا مان رہے ہو۔ اس کو میں نے بڑی آسان مثال سے سمجھایا کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ وہ اللہ کی مرضی، فرشتے بھیجے، جنات بھیجے، کوئی بزرگ بھیجے، ہوا بھیجے، بزرگوں کو، انبیاء کو، جنات کو، فرشتوں کو، صحابہ کو، اہل بیت کو پکار نہیں سکتے مدد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ظاہری امداد ضرور کریں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو۔ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن قبر کے اندر میں کہتا ہوں پانی پلا دیں، ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی، کیونکہ آپ دعا کے لیے پکار رہے ہیں، وہ اللہ کی خصوصی، یہ ہے اللہ مولا۔ تو یہ تو بہت سینسٹیو ایشو ہے، یہ مولا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ مولا ہے، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا۔ ایک مولا کا معنی ہے دلی محبوب، جس سے آپ اعلیٰ درجے کی محبت کرتے ہیں، تو وہ تو پھر سارے ہی ہیں۔ ٹاپ آف دا لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے ہم درود شریف کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، اے اللہ ہمارے آقا اور ہمارے مولا کو درود بھیج۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، نبی علیہ السلام کا تو مولا ہے اللہ، وجبریل اور جبریل، وصالح المؤمنین اور سارے صحابہ بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے مددگار ہیں۔ یہاں پہ مولا مددگار کے معنوں میں آیا ہے، لیکن کون سی مدد؟ جو اللہ کی اذن سے، اس کی اجازت سے آتی ہے۔ اور وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جانسار صحابہ دیے ہیں، تو وہ جو صحابہ مددگار ہیں وہ اللہ کی وجہ سے۔ لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی صحابی فوت ہو گیا تو حضور اسے مدد کے لیے پکار رہے ہوں، کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں تو آپ خندق میں کہہ رہے ہو المدد یا حمزہ، یا خیبر میں پکار رہے ہو۔ خیبر میں اسی کو بلایا جو سامنے موجود تھا، مولا علی، مرے ہوں کو نہیں پکارنا۔ اس طرح کی مدد تو آپ کریں گے، وہ ظاہری اسباب میں آتی۔ فرشتے، قرآن حکیم میں آیا کہ اللہ کی طرف سے غزوہ احد اور بدر میں سورۃ الانفال میں آتا ہے مدد کے لیے اترے، لیکن کبھی حضور نے کہا المدد یا جبرائیل، المدد یا میکائیل، نہیں، اللہ کو پکارا۔ اللہ نے پھر ڈیوٹی لگائی، تو جبرائیل بھی مولا نبی علیہ السلام کے، صحابہ کو آپ نے آپ کی ہاتھ مضبوط کیے، صحابہ بھی مولا، مددگار بھی، لیکن ظاہری اسباب، فرشتے بھی۔ تو قرآن میں لکھا ہے مولا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ وہ جو مسلم شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو سید اور مولا نہ کہو، اس حدیث کو پورا پڑھیں، وہ اللہ کے کانٹیکسٹ میں کہا ہے، انہی حدیث میں اجازت ہے کہ اگر وہ اللہ والا کنسیپٹ نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا مولا کا معنی ہے ایسے غلام کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا جس کو اس کا آقا آزاد کرتے ہیں۔ جیسے حضرت سفینہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زید ابن حارثہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی یہ اتنے محبوب تھے نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا، غلام۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مولا علی والی حدیثیں علی بیان کرتا ہے، باقی صحابہ کو بھی مولا کہا ہے، حضرت زید کو، اور وہ والا مولا نہیں کہا ہوا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں۔ وہ میں نہ تے ہوں آنا ہے، وہ عزم کرنا ہے، میں آستہ سے تنہوں عزم کرا رہے ہیں، سارے معنی بتاؤں گا۔ وہ جس طرح وہ میاں محمد بخش صاحب کا وہ شعر ہے نا، جس محمد لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد، اور کیونکہ انہوں نے اپنے شاعری میں نا اپنا نام رکھا ہوا تھا محمد، تو جب وہ شعر آتا تھا تو ادھر بھی کئی لوگ سیف الملوک سن رہے ہوتے ہیں تو محمد آتا ہے تو وہ انگوٹھے بھی چوم رہے ہوتے ہیں، وہ حالانکہ محمد بخش ہے وہ محمد۔ پھر انہوں نے شعر بھی حالانکہ کہہ کے گئے، ان کو ابھی تک نہیں پتا چلا۔ وہ شعر میں وہ کہتے ہیں جس محمد لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور تے میں محمد اور تے
تے بھائی جی زید ابن جو حارثہ علی مولا اور تے مولا علی علی مولا اور، ٹھیک ہے، صرف الفاظ کے برابر ہونے سے باتیں ایک جیسی نہیں ہو جاتی. تو یہ والا مولا کا لفظ بھی استعمال ہوا. پھر ایک اور مولا ہے اور وہ ہے پشت پناہ کے، آقا کے، سرپرست کے. یہ والا جو معنی ہے نا، یہ سب سے پہلے جس پہ فٹ ہوتا ہے نا وہ ہمارے امام اعظم محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن میں ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام اولا ہیں، مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، مومنین کے سرپرست ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو سرپرستی کے معنوں میں، آقا کے معنوں میں مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نمبر پہ. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مقروض کا جنازہ لایا گیا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم پڑھ لو. پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا. تو آپ علیہ السلام نے پھر جنازہ پڑھا دیا. اسی حدیث میں آگے آتا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے مالی طور پر وسعت دی غزوہ خیبر کے بعد، اس کے بعد اگر کسی کا جنازہ آتا تھا نا تو آپ علیہ السلام یہی آیت تلاوت کرتے تھے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور پھر آپ کہتے تھے میں سب سے بڑھ کر سرپرست ہوں، اس مقروض کا جنازہ، اس کا جنازہ پڑھنے سے پہلے قرضہ میں اتاروں گا. پیچھے سرپرستوں کا کام ہے نا اتاریں، ورثاء کا. تو آپ فرماتے تھے یہ جو فوت ہوا ہے یہ میرے بچوں کی جگہ ہے، میں مال غنیمت سے اس کا قرضہ اتاروں گا. تو اس بخاری مسلم کی حدیث کے تحت نبی علیہ السلام اپنے آپ کو سرپرست کہتے تھے باقیوں کا. تو یہ جو پھر آیت ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام آقا ہیں، سرپرست ہیں یا ولی ہیں. شیعہ ولی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں سارے مومنین کے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو اب اگلی بات بتانے لگا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد پھر اس امت میں جس کو مولا کا لقب ملا ہے نا ان معنوں میں، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وکرم اللہ وجہ الکریم. اور وہ غدیر خم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، 6225 سے 6228 تک. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پہ مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اس لیے آپ صحیح مسلم میں حدیث 6225 سے 8 تک 4 حدیث کے اوپر باب پتہ کیا ہے؟ فضائل مولا علی. حالانکہ اس میں مولا علی کا کوئی نام ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ مسلم شریف جب جن لوگوں نے اس کے اوپر تبویب کی، باب باندھے، امام نبوی کو پتا تھا یہ کس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہاں کون تھا، وہ آپ کو ڈیٹیل حدیث پھر ملے گی. جامعہ ترمذی میں اس کا ایک حصہ ڈیٹیل پوری ملے گی، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، مسند امام احمد میں، اور مشکات میں بھی آپ کو 3 جلد میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جب یہ فرمایا نا تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی سرپرست ہیں، حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر. کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں. اتنا حق ہے، اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول. تو آپ مجھے بتائیں، آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا، سرپرستی والا. تو طارق جمیل صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے. کہتے ہیں اپنی طرف سے کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا. تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول، کوئی شک نہیں. تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہوں، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں، فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ
جو علی سے دشمنی رکھے. اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. پھر جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں جو 2 حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفاً کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں. تو محبت میں غلوف کرنے والے تو سارے کہتے ہیں وہ رافضی ہیں, تو یہ دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں؟ خود ہیں یہ جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ چھپا جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ معافی دے آپا. اور شہزاد بھائی نے جڑا سنایا سی, ہمارے ایک شہزاد بھائی ہیں نا, تو وہ ایک اہل حدیث بھائی کو نا یہ حدیث سنا رہے تھے, تو انہوں نے کہا ہاں بالکل بالکل. اچھا, اس نے آگے سوال کر لیا کہ یہ جو دشمنی کرنے, جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو یہ شیعہ رافضی ہیں, تو یہ جو دشمنی میں بغض رکھنے والے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یار آپا اسی لوگ آؤ. دیکھ لیں آپ, مولا علی آپ کہہ دیں تو چڑ سارے پنجے جھاڑ کے نکل لیے ہیں مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے خلاف. کتنی بڑی پرسنالٹی ہے, انہوں نے خیال بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا طارق جمیل گمراہ ہو گیا,